اب آپ کو چند تصویریں دکھاتا ہوں ویری کوئکلی کہ سکھوں کا بھارتی حکومت کے خلاف جو احتجاج ہوا، یہ ان کی فیڈریشن ہے، تنظیم ہے فیڈریشن آف سکھ آرگنائزیشن. انہوں نے انڈیا میں قید سیاسی سکھ قیدیوں کی رہائی کے لیے لنڈن انڈین ہائی کمیشن کے سامنے 7 جنوری کو احتجاج کیا، جس میں سینکڑوں لوگ شریک ہوئے. سکھوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی قید پوری کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی گرو بخش سنگھ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے 55 دنوں سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. بٹ a lot of developments, a lot of happenings in India, in Kashmir. احمد قریشی، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یوتھ فورم فار کشمیر کے، پہلا پرو لابنگ گروپ ہے کشمیر کا جو وہاں کے باہر اس طرح آواز اٹھا رہا ہے. ہمیں آپ بتائیں گے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اینڈ واٹ از آل گوئنگ آن ان انڈیا؟ مبشر صاحب، بڑی مزیدار چیز ہو رہی ہے بھارت کے اندر. آپ کو پتا ہے جب یہ مودی صاحب منتخب ہوئے، آپ کو پتا ہے اب تک تو بھارت چلتا رہا کہ اتنی اس میں ڈائیورسٹی ہے، ایتھنیسٹیز ہیں، لینگویجز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو چلایا اب تک 50-60 سال لے کر آئے. لیکن مجھے لگتا ہے مودی صاحب کے دور کے اندر شاید وہ ہم اب دیکھ رہے ہیں شروعات بھارت کے ڈس انٹیگریشن کی. آپ کو پتا ہے جب یہ منتخب ہوئے مودی صاحب تو یہ پہلا ان کا جو باہر کا ٹرپ تھا وہ نیپال تھا. وہاں پہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے اسپیچ جو کی، انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ میں ہندی میں کروں گا، آپ وہاں پہ ٹرانسلیشن کروائیں. اور انہوں نے وہ ہندی میں پیور سنسکرت جو ہندی ہے پرانی اس میں انہوں نے وہ کیا. لیکن جب اپنے ملک واپس آئے انہوں نے ایک یہ سیٹلائٹ لانچ کرنے جانا تھا تامل ناڈو، جو کہ ان کا صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے جنوبی ہند میں، ساؤتھ انڈیا میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر آف انڈیا اپنے ملک کے اندر، نیپال میں تو وہ ہندی میں اسپیچ کر کے آ گیا، لیکن اپنے ملک کے اندر جب اس نے تامل ناڈو کی حکومت کو یہ لکھا کہ میں نے وہاں پہ ہندی میں کرنا ہے، تو پرائم منسٹر آف تامل ناڈو، جسے اب انہوں نے پھنسا کے جیل کروا دی ہے کوئی کرپشن کے کیس میں، اس نے ریفیوز کر دیا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے ہندی میں آ کے نہیں بول سکتا ہمارے اسٹیٹ کے اندر، ہماری اپنی زبان ہے، یا تو ہماری زبان میں بولے یا انگریزی میں بولے جو انڈیا میں آفیشیل لینگویج ہے، لیکن ہندی میں نہیں بول سکتے. اور آخر میں مودی صاحب کو جو یہ بہت ایروگنس دکھاتے ہیں کئی جگہوں پہ، وہاں پہ آ کے انہیں جو ہے وہ آ کے انگریزی میں جو ہے اسپیچ دینی پڑی. ان بھارت میں بڑی ڈویژنز آ رہی ہیں. آپ نے جو کچھ چیزیں، آپ نے جو بھی بات یہ کلپ دکھایا ہے بڑا زبردست، میرے خیال میں یہ پاکستانیوں کے لیے ایک آنکھ کھولنے والی چیز ہے. میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کی ہیٹ سپیچ بھارت میں ہو رہی ہے اور وہاں پہ کوئی اسے کنٹرول نہیں کر رہا. لیکن یہ ہیٹ سپیچ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو رہی. یہ آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے ہفتے چنائی کے اندر، بنگلور جو ہے تھا شہر یہ چنائی، وہاں پہ ایک بہت بڑے چرچ میں وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ سٹیکرز لگائے ہیں، باہر پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ کرسچنز کو ہم کنورٹ کریں گے واپس ہندوؤں کی طرف. تو بھارت جو ہے وہ بڑی اس خلفشار کی طرف جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر کشمیریوں کو چن چن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ہندوستان کی جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کی پٹائی ہوتی ہے. باہر سے آ کے گروپس آتے ہیں جو کہ ان کی، اور سب سے بڑی بات مبشر صاحب یہ ہے کہ 60 سال پہلے تقریباً جس گروپ نے، جس گروہ نے مہاتما گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا، قتل کیا تھا، اور وہ بین ہوا تھا، RSS جو ہے، وہی اب برسر اقتدار ہیں اس وقت دلی میں. تو یہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے بھارت کے اندر. اب آپ آئیں کشمیر کی طرف جو ہو رہا ہے، یہ بہت زبردست چیز ہو رہی ہے. آپ نے بہت اہم آج ٹاپک اٹھایا ہے کہ وہاں پہ بیسکلی مودی صاحب کو ایک بہت بڑی جو ہے ذلت کا سامنا ہوا، اور وہ یہ کہ اب انہوں نے انتخابات کروائے اور دنیا کے سامنے چرچا کیا کہ ہم انتخابات کر رہے ہیں اور کشمیری سپورٹ کر رہے ہیں اور بڑا ٹرن آؤٹ ہے. اور ویسے کسی دنیا میں کسی نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ان الیکشنز کو، اور کسی نے اس پہ بات نہیں کی، لیکن یہ خوش ہے اپنے اس کے اندر. لیکن اس میں بھی ان کو جو ہے وہ بڑا سیٹ بیک ہوا کہ مودی صاحب کو ووٹس نہیں مل سکے. تو اب وہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب کیسے ہم ووٹس پیدا کریں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہندو پاکستان سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے ان کو ابھی تک ووٹنگ کا حق نہیں تھا، حکومت یہ نہیں بنا سکتے، ان کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے تاکہ 5 سال بعد ہم جو انتخابات کرائیں گے ان ہندوؤں کی ووٹ سے مودی صاحب بھی جیتیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آگے چل کے کشمیر میں پلیبسائٹ ہوتی ہے، رائے شماری ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں جو ہے پرو انڈیا وائس یہ ہندو لے کر آئیں. تو یہ ایک ڈیموگرافک چینج کرنے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اور کل بالخصوص جمعے کو
پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت ہیوج ریلیز نکلنے والی ہیں اور ڈیمونسٹریشنز ہونے جا رہی ہیں، اور مارچ کے اندر ایک بہت بڑی کشمیر ڈیلیگیشن ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں اور پاکستان میں جو کشمیری رہنما جو یہاں موجود ہیں آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں، یہ سب اقوام متحدہ جا رہے ہیں مارچ میں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا، یہ بات اٹھانے کے لیے، کیونکہ ایک میجر یہ چیز ہے۔ بیسکلی بات ساری مبشر صاحب اس پہ آتی ہے کہ بھارت جو ہے ایک بہت بڑی خلفشار کی طرف جا رہا ہے، بہت بڑی ڈس انٹیگریشن کی طرف۔ ایک تو ہو رہا ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر جو مسلمان اور کرسچنز کے ساتھ جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ جو کشمیر میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑے کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات مبشر صاحب یہی ہے کہ بھارت اس وقت پینک، سرکار مودی سرکار جو ہے وہ پینکڈ ہے، اس وقت بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خدا رہی یہ افغانستان ہمارے ہاتھ سے کیسے نکل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک جو ہے وہ امریکن جان کیری بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تو آئی ایس ایف کمانڈر بھی آ رہے ہیں، تو افغان نیشنل آرمی کا ہیڈ بھی آ رہا ہے اسلام آباد، اور میں اس پہ کرتا ہوں آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ یو، میں نے مفتی عبدالقوی صاحب کو شامل گفتگو کرنا تھوڑا سا بریک لینے سے پہلے۔ مفتی صاحب میں یہ مانتا ہوں، میں بالکل ٹیلی ویژن پہ مان رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اقلیتوں کو حقوق مناسب نہیں مل رہے اور ہم ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں ان کو متناسب حقوق دلانے کے لیے ہم اور آپ اور احمد جیسے جتنے لوگ ہیں ہم کوشاں رہیں گے اور ہم جدوجہد کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمان، مسیحی برادری اور سکھوں کی نسل کشی شروع کر دی گئی ہے اور جبری کنورژنز ان کو کی جا رہی ہیں۔ میں علی اعلان ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جبری طور پہ اگر کسی کو مسلمان کیا جائے تو میں اس کے خلاف ہوں۔ جو بھی مسلمان ہو دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں ہو اور صحیح سمجھتے ہوئے اگر ہوتا ہے تو وہی مسلمان ہوتا ہے، جبری طور پہ نہیں کسی کو کیا جا سکتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام اہل ایمان جو ہیں پاکستان میں وہ مدرسوں کے حق میں تو بڑا کھڑے ہو رہے ہیں، بڑا بول رہے ہیں سارے کے سارے، وہ یہاں پہ کچھ قاتلوں کی بچت کے لیے تو بہت کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کا اس طرح سے استحصال ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، یہ کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کو دینی کہنے کی بجائے اگر عربی مدارس کہا جائے تو یہ حقائق کے مطابق ہے۔ ان مدارس نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اور ان کے جو اپنے اکابر کی جناب جو ترجیحات تھی، جو ان کے اکابر کے نظریات تھے، ان کو اب تک 100 سال میں یا اس سے کم مدت کے اندر اس کو پروان چڑھایا ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا بڑا واضح فرمان مبارک ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں اندر کسی قسم کا جبر نہیں، اور دین کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا معنی ہے هو التصدیق القلبی، جو چیز دل کے اندر ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ وگرنہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو منافق قرار دیا جنہوں نے ظاہر کے حوالے سے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک جبر کے حوالے سے کہہ دے، یا حالات کے رخ کو دیکھتے ہوئے، یا مسلمانوں کی عظمت کو دیکھتے ہوئے منافع حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے لیے اللہ کے قرآن نے کیا کہا کہ یہ منافق ہے، اور منافق کے بارے میں کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کفر اور اسلام اور اس کے بعد نفاق جو ہے وہ کفر سے بھی بدتر ہے، شرک سے بھی بدتر ہے۔ کفر اور شرک کے اندر اگر آدمی توبہ کر لے تو اس توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن منافق تو وہ ہے، فرمایا کہ جہنم کے اندر جو درک کے اسفل ہے اس کے اندر یہ بد نصیب رہے گا جس نے ظاہر کے حوالے سے تو کلمہ پڑھا، یہ تاثر دینے کی ناکام کوشش کی کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا دل اس ایمان کے نور سے محروم رہا کہ ایمان کا مرکز تو دل تھا، الایمان هو التصدیق۔ ایسا کیوں نہ کریں حضرت، ہم کے مولانا فضل الرحمان ہیں، مولانا مولوی عزیز صاحب ہیں، ایسے دیگر سو کالڈ علماء دین جو ہیں جو اس ملک میں ہمارے لیے بڑی مشکلیں پیدا کر رہے ہیں اور جہاد کی باتیں کر رہی ہیں، تو احمد قریشی نے ہمیں بتایا کہ کل مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، بہت کچھ ریلیز نکل رہی ہیں، تو ان ساروں کو ایک فلائنگ کوچ میں بٹھا کے ہم مقبوضہ کشمیر داخل کرانے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ یہ اندر چلے گئے تب بھی ہمارا فائدہ نہ جا سکے تو تب ان کا فائدہ جہاد میں کام آ گئے، یعنی قربانی کام آ گئی پھر نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بھی جبر بھی آ جائے گا۔ دوسروں کو جہاد کراتے ہیں نا، دوسروں کے بچوں کو، اپنوں کو نہیں کراتے۔ نہیں دیکھیں نا، وہ ان کی اپنی حماقت کی بات اور ہے، لیکن جبر جو ہے نا وہ جب اسلام میں نہیں، عقل میں نہیں، حکمت میں نہیں، تو اس صورتحال کے اندر یہ بھی ایک جبر کی صورت ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ ان حضرات سے یہ گفتگو کی جائے کہ جبر کیوں؟ وہ دل سے جہاد نہیں کرنا چاہیں گے حضرت، وہ تو جہادی ہیں۔
نہیں اگر جہاد کرنا چاہیں گے، کشمیر کے لیے کراتے ہیں ان سے جہاد، پاکستان کے لیے کراتے ہیں جہاد ان سے؟ نہیں پہلے تو ان سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ شرعی طور پہ جہاد ہے کیا. جہاد کو یہ قتال کے معنی میں لے رہے ہیں، حالانکہ جہاد اور چیز ہے، قتال اور چیز ہے. قتال تو شرعی طور کے اوپر ایک اسلامی ریاست کے اندر نہ مولوی عبدالعزیز کے لیے جائز ہے، نہ مولوی فضل الرحمان کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے. البتہ ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں. جہاد تو جناب کیا ہے، بالقلم بھی ہے. آج الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ اور میں اگر گفتگو کر رہے ہیں کہ اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے، کہ میرے نبی رحمت نے کہا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، کہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر جو حقوق اللہ نے اہل اسلام کو دیے ہیں وہی حقوق اہل کتاب کو دیے ہیں، وہی حقوق دوسرے دین والوں کو دیے ہیں. یہی باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ انڈیا میں بہت کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. بٹ احمد قریشی اور مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ ہی ہیں. اور جب ہم بریک سے آئیں گے آج تو میں نے فتویٰ لینا ہے میاں شہباز شریف کے بظاہر جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کے اوپر. کیا وہ 62 اور 63 کے مطابق ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں جبکہ وہ عوام کے آگے متعدد بار جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں یا نہیں؟ آل آف دیٹ